السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپیوٹر لینگویجز کے بارے میں۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لینگویجز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی بات کسی دوسرے پرسن کو سمجھانی ہو تو اس کے لیے آپ لینگویج کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم پاکستانی ہیں تو ہم اردو لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو امریکہ والے لوگ ہیں وہ اپنی بات دوسرے کو سمجھانے کے لیے، دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انگلش لینگویج کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر کنٹری کی جو ہے علیحدہ لینگویج ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ اب جس طرح میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوں تو میں اردو لینگویج استعمال کر رہی ہوں کہ ہماری جو اپنی لینگویج کون سی ہے، اردو لینگویج ہے۔ سیم اسی طرح آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، کمپیوٹر سے کوئی کام لینا ہے تو اس کے لیے کمپیوٹر لینگویجز استعمال ہوتی ہیں۔ اس لینگویج کو پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں۔ اب ہماری کون سی لینگویج ہے؟ ہماری اردو لینگویج ہے۔ سیم اسی طرح کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو لینگویج استعمال ہوتی ہے اس کو پروگرامنگ لینگویج کہیں گے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ لینگویج آپ لکھ کر کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، یعنی ریٹن فارم میں آپ یہ لینگویجز لکھ کر کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے۔ A programming language is a set of written symbols۔ کیا ہے کہ سیٹ ہے، مجموعہ ہے ریٹن لکھے گئے سیمبلز کا that tells the computer hardware to perform tasks، جو کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے کوئی کام لینے کے لیے یہ لینگویجز استعمال ہوتی ہیں۔ یہ لینگویج دو طرح کی ہے۔ فرسٹ ہے مشین لینگویج، جو کمپیوٹر کی مشین لینگویج ہے، جو کہ 0 اور 1 کی شکل میں ہوتی ہیں۔ ان کو بائنری بھی کہتے ہیں، 0 اور 1 کو۔ کمپیوٹر جو ہے مشین لینگویج کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، یعنی جلدی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے۔ کیوں جلدی انڈرسٹینڈ کرتا ہے؟ کیونکہ کمپیوٹر کی جو اپنی لینگویج ہے وہ مشین لینگویج ہے۔ اب میں آپ سے اردو میں بات کر رہی ہوں اور آپ میری بات کو جلدی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی جو اپنی لینگویج ہے وہ اردو لینگویج ہے۔ اگر میں کسی اور لینگویج میں بات کروں، انگلش میں بات کروں، کسی اور لینگویج میں بات کروں تو آپ اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، آپ کو اس کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی۔ سیم اسی طرح مشین لینگویج کو کمپیوٹر جو ہے ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کی جو اپنی لینگویج ہے وہ مشین لینگویج ہے، جو کہ 0 اور 1 کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور جو پروگرام مشین لینگویج میں لکھے گئے ہیں وہ جلدی کمپیوٹر اس کو سمجھ بھی لیتا ہے، اس پہ تیزی سے کام بھی کرتا ہے، کہ کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ مگر پروگرامر کے لیے یہ لینگویج لکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے یہ، اس لیے جو پروگرامر کے لیے بہت مشکل ہے مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ نیکسٹ ہے اسمبلی لینگویج۔ اسمبلی لینگویج مشین لینگویج سے ڈیفرنٹ ہے۔ مشین لینگویج میں کیا تھا کہ پروگرام 0 اور 1 کی شکل میں تھے، مگر اسمبلی لینگویج میں پروگرام سیمبلز کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، جنہیں نیمونکس کہتے ہیں ان سیمبلز کو۔ مگر کمپیوٹر جو اسمبلی لینگویج کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، کیونکہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویج تو مشین لینگویج ہے، اس لیے جو پروگرام اسمبلی لینگویج میں لکھے جاتے ہیں اس کے لیے کمپیوٹر کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آپ نے کوئی پروگرام اسمبلی لینگویج میں لکھا ہے تو کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ کمپیوٹر کی تو لینگویج ہے نہیں یہ، اسی لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹرانسلیٹر کیا کرتا ہے کہ اسمبلی لینگویج کو کنورٹ کر دیتا ہے مشین لینگویج میں، پھر اپنا ٹاسک پرفارم کرتا ہے۔ اور جو ٹرانسلیٹر اسمبلی لینگویج کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو اسمبلر کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی مشین کہ کمپیوٹر کی جو اپنی لینگویج کیا ہے، مشین لینگویج ہے، اس لیے کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، مگر پروگرامر کے لیے مشین لینگویج لکھنا بہت مشکل ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی۔ مگر کمپیوٹر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ مشین لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیتا ہے اور اس پر ٹاسک جلدی پرفارم بھی کر لیتا ہے۔ جو اسمبلی لینگویج ہے، کمپیوٹر جو ہے اسمبلی لینگویج کو سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اسمبلر کہلاتے ہیں۔ اور جو پروگرام مشین لینگویج میں لکھے جاتے ہیں وہ 0 اور 1 کی شکل میں ہوتے ہیں، اور جو پروگرام اسمبلی لینگویج میں لکھے جاتے ہیں وہ سیمبلز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ہائی لیول لینگویج پڑھیں گے۔